الحمدللہ احسان ہی حضرات گرامی انتہائی اہم واقعہ ہم پیش کرنے لگے ہیں۔ حضور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا پاکیزہ زمانہ ہے، آپ کا خوبصورت دور گزر رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، حضور سیدنا عمر بن خطاب کے زمانہ اقدس کے اندر ایسے نوجوان متقی عبادت گزار زاہدین موجود تھے، سبحان اللہ۔ حضور سیدنا عمر بن خطاب کا زمانہ اتنا پاکیزہ زمانہ تھا کہ آپ نے عدل و انصاف کو قائم کیا۔ آپ کی عدل و انصاف کی وجہ سے معاشرہ بدلا، معاشرے میں انقلاب پیدا ہوا۔ صاف ظاہر ہے جب حکمران اچھے ہوں تو اللہ تعالیٰ جو نیچے رعایا ہوتی ہیں، لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی اچھے ہی کر دیتا ہے اور وہ خود بخود حکمرانوں کو دیکھ کر اچھا بنتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ بے شک وہ لوگ جو ڈر والے ہیں، خوف والے ہیں شیطان کی طرف سے، جب انہیں کوئی کسی خیال کی ٹھیس پہنچتی ہے، کوئی غلط خیال پہنچتا ہے، تذکروا ہوشیار ہو جاتے ہیں، فاذا هم مبصرون تو وہ اس وقت دیکھنے والے ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، ان کا دل بھی ہوشیار ہو جاتا ہے، ان کی آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں۔ ایک نوجوان، حضور سیدنا عمر بن خطاب کا دور ہے، نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، عبادت کر کے جب واپس پلٹتا ہے تو راستے کے اندر ایک طوائف عورت ہے، بدکارہ عورت ہے، روزانہ برغلاتی ہے، روزانہ اپنا خوبصورت چہرہ اس کی نمائش کرتی ہے اور اس نوجوان کو اپنی طرف لبھاتی ہے، شیطانی وسوسے ڈالتی ہیں۔ پیارے دوستو، وہ نوجوان غور نہیں کرتا، عبادت کی، سیدھا گھر چلا گیا، بوڑھے والدین ہیں، بوڑھے باپ کی خدمت کرتا رہا۔ ایک مرتبہ یوں ہوا، شیطانی وسوسے نے اس کے دل کے اوپر اثر کیا اور وہ نوجوان اس طوائف کے دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ جب وہاں پہنچا تو یہ ایت مقدسہ اسے یاد آ گئی۔ وہ لوگ جو ڈر والے ہیں، جب شیطان کی طرف سے کوئی غلط خیال پہنچتا ہے تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور ہوشیار ہو جاتے ہیں، تو اس وقت خود دیکھنے والے ہو جاتے ہیں۔ جب اس آیت نے دل پر اثر کیا تو پیارے دوستو، وہ وہیں غشی کھا کر گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ جب وہاں بے ہوش ہو گیا تو گھر جانے میں بہت لیٹ ہو گئی۔ بوڑھا باپ تلاش کرتے کرتے لوگوں کے آسرے آتے آتے وہاں پہنچا، دیکھا بیٹا ڈھیر ہوا پڑا ہے، وہاں سے اٹھایا، گھر لے گئے، پانی کے چھینٹے مارے، بچے کو ہوش آیا۔ جب لڑکے کو ہوش آیا، پوچھا بیٹا بتاؤ کیا ہوا تھا؟ تو لڑکا کہنے لگا، ابو جی کیا بتاؤں، سارا واقعہ پیش کیا۔ جب سارا واقعہ پیش کر چکے، پھر ایک اللہ تعالیٰ کے خوف کی چوٹ لگی دل پر، پھر ایک چوٹ لگی۔ جب وہ چوٹ لگی تو اس لڑکے نے ایک چیخ ماری، زوردار چیخ ماری، جس کی وجہ سے وہ اس جہاں سے چلا گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، فوت ہو گیا۔ تو راتوں رات جنازہ ہوا، کفن دفن سارے معاملات ہوئے۔ صبح یہ واقعہ حضور سیدنا عمر بن خطاب کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اے خلیفہ ثانی، آپ کی رعایا کے اندر ایک نوجوان فوت ہوا اور اس کے کفن دفن کا انتظام راتوں رات کر دیا گیا۔ حضور سیدنا عمر بن خطاب چلتے ہوئے اس کے باپ کے پاس آئے اور کہا، آپ نے مجھے کیوں نہیں اطلاع کی، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا، ہم بھی اس کے جنازے کے اندر شریک ہو جاتے۔ وہ اس کا باپ، بوڑھا باپ کہنے لگا، حضور والا آپ حکمران ہیں، آپ بادشاہ ہیں، رات کے وقت آپ کو جگانا، آپ کو تکلیف دینا میں نے اچھا نہیں سمجھا، کہ دن کے وقت آپ مصروفیات آپ کی ہوتی ہیں، بے شمار کام کاج ہوتی ہیں، تو رات کے وقت آپ کو تکلیف دینا میں نے مناسب نہ سمجھا، اچھا نہ سمجھا، اس وجہ سے میں نے آپ کو اطلاع نہیں کی۔ حضرات گرامی، حضور سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا، مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ جب قبر پر لے گئے تو آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اے نوجوان، رب کا وعدہ ہے، جو اپنے رب کے ہاں خوف کی وجہ سے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو بتا، تو بھی تو رب کے خوف کی وجہ سے گرا ہے، تو بھی اپنے رب کے خوف کی وجہ سے اس کائنات میں سے چلا گیا ہے،
تو بتا تجھے 2 جنتیں ملی ہیں کہ نہیں ملی؟ حضرات گرامی کتنا کتنا اچھا اور خوبصورت وہ نوجوان تھا، اعمال کا بھی خوبصورت، سیرت کا بھی خوبصورت۔ قبر میں سے بولا یا امیر المومنین، اے مومنین کے امیر، الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ حضرات گرامی قربان جائیں، رب کا خوف ایک بہت بڑی دولت ہے۔ رب کا ڈر پیدا ہو جائے دل میں تو یہ بھی دنیا سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس نوجوان جیسا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔